فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب مرحومہ عابدہ سلطانہ بنت فضل حسین کے ریلیٹیوز کی خواہش پر ریکارڈ کی جا رہی ہے اور آغاز میں آپ سب سے التماس سورہ فاتحہ ہے۔ مرحومہ عابدہ سلطانہ بنت فضل حسین اور کل مومنین مومنات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب معالی السبطین فی احوال الحسن والحسین کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم صفحہ نمبر 199 پہ پہنچ چکے ہیں۔ چھٹی مجلس کا آغاز ہے۔ ہیڈنگ ہے امام حسین علیہ السلام پر گریہ۔ حضرت موسیٰ نے ذات احدیت سے سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی بنا پر امت محمد کو دیگر تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے؟ ذات احدیت نے فرمایا 10 اعمال کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا وہ کون سے 10 اعمال ہیں تاکہ میں بھی اپنی امت کو ان اعمال کے بجا لانے کا حکم دوں؟ ذات احدیت نے فرمایا نمبر 1 نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 حج، نمبر 5 جہاد، نمبر 6 جمعہ، نمبر 7 جماعت، نمبر 8 قرآن، نمبر 9 علم، نمبر 10 عاشور۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا بار الہ یہ عاشور کیا ہے؟ خلاق عالم نے فرمایا کہ فرزند رسول کے غم میں گریہ و زاری، ماتم و سینہ زنی ہے۔ اے موسیٰ، جو بھی اس زمانے میں فرزند رسول کے غم میں روئے گا، رونے کا سامان فراہم کرے گا، اس کے لیے دائمی جنت ہوگی۔ اے موسیٰ، جس شخص نے بھی فرزند رسول کی خاطر جو کچھ بھی خرچ کیا، اس کے مال و رزق میں برکت دے دوں گا۔ اے موسیٰ، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جس شخص کی آنکھ سے بھی فرزند رسول کے غم میں ایک آنسو گر گیا، میں اسے 1000 شہید کا ثواب دوں گا۔ بہار میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ امام حسین علیہ السلام عرش کے دائیں جانب مقیم ہے، جہاں سے وہ میدان کربلا میں اپنی جگہ، اپنی مقتل، اپنے اقربا، اعزا اور اصحاب کی مقتل گاہیں دیکھتے ہیں، آنے والے زائرین کو دیکھتے ہیں۔ امام حسین اپنے زائرین کے اسماء، ان کے آبا کے اسماء سے واقف ہیں، اپنے غم میں رونے والوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اپنے نانا، بابا، ماں اور بھائی سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے عزاداروں کی مغفرت کے لیے آپ بھی دعا کیجیے۔ بہار میں ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت میں ہر آنکھ رو رہی ہوگی، لیکن وہ آنکھ دنیا میں غم حسین میں جو روتی رہی وہ مسرور ہوگی۔ تمام عزاداران امام حسین کے دائیں جانب ہوں گے۔ عزاداروں سے کہا جائے گا تشریف لائیں، جنت آپ کی منتظر ہے۔ تمام عزادار جواباً عرض کریں گے جنت میں تو ساری زندگی ہی رہنا ہے، بڑی امیدوں اور خواہشوں کے بعد آج اپنے مولا مظلوم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ جب تک ہمارا آقا اس جگہ ہے ہم اس وقت تک جنت میں نہیں آئیں گے۔ دشمنان امام حسین کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ ادھر ادھر دیکھ کے کہیں گے کاش ہماری بھی شفاعت کرنے والا ہوتا۔ میدان حشر میں امام حسین علیہ السلام کے کھڑے ہونے کے لیے مختلف ہوں گے۔ عرش کے دائیں جانب جہاں آپ کے ساتھ صرف آپ کے عزادار، آپ کے زائر ہوں گے۔ حوض کوثر پر اس جگہ آپ کے ساتھ آپ کے نانا، آپ کے بابا، آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کے نانی، آپ کے بھائی اور آپ کے عزادار اور زائر ہوں گے۔
آپ کی تیسری قیام گاہ قلب محشر ہوگا، جہاں امام حسین اپنے کربلا میں موجود اصحاب اور اعزہ کے ساتھ اس طرح ہوں گے کہ کسی طرف مسلم ابن اوسجہ کا لاشا ہوگا، کسی طرف زہیر ابن قین کا لاشا ہوگا، کسی طرف عباس علمدار کے بازو ہوں گے، کسی طرف علی اکبر کا تڑپتا لاشا ہوگا، کسی طرف قاسم کی لاش کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہوں گے۔ ان تمام کے درمیان فرزند زہرا بلا سر کے وسط محشر میں کھڑا ہوگا، تازہ خون آپ کے گلے سے ٹپک رہا ہوگا۔ یہ منظر دیکھ کر تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام شہداء، تمام اوصیاء اور سب یہ منظر دیکھ کر تڑپ اٹھیں گے۔ دختر نبی غش کھا کر گر جائیں گی۔ نبی کونین پانی چھڑکیں گے، غش سے افاقہ ہوگا تو عرض کریں گی، بار الہ میری ذریت کے قاتلوں اور میرے مابین فیصلہ فرما۔ ذات احدیت کی طرف سے جہنم کو حکم ملے گا کہ قاتلین حسین اور دشمنان زہرا کو چن لے۔ علامہ صادق نے امالی میں اور سرکار مجلسی نے بہار میں ریان ابن شبیب سے نقل کیا ہے کہ میں یوم عاشورہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ انتہائی غمگین تھے، آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کے فرمایا، اے ابن شبیب، محرم اللہ کا وہ محترم مہینہ ہے کہ جس میں زمانہ جاہلیت کے عرب بھی جنگ و جدال اور قتل و غارت سے پرہیز کرتے تھے، لیکن امت محمدیہ نے اس مقدس مہینے کے تقدس کو پامال کیا، حرمت نبی کو مسل ڈالا۔ اسی ماہ میں ذریت رسول کو شہید کیا گیا، عطرت نبی کی مستورات کو رسن بستہ کیا گیا۔ اللہ کبھی ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اے پسر شبیب، اگر کبھی کسی چیز پر رونا چاہے تو فرزند رسول پر رویا کر۔ غریب زہرا کو اس طرح ذبح کیا گیا جس طرح حیوان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے 18 جوان کم سن اور بچے پیاسے شہید کیے گئے۔ آپ کی شہادت پر ارض و سما روئے ہیں۔ اللہ کی طرف سے 4000 ملائکہ تا قیامت قبر حسین پر ماتم کے لیے معین ہیں۔ اے فرزند شبیب، مجھے میرے باپ نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ جب نواسہ رسول کو پیاسا شہید کیا گیا تو آسمان سے خون اور سرخ مٹی کی بارش ہوتی تھی۔ اے فرزند شبیب، اگر تو مظلوم کربلا پر اتنی مقدار میں روئے گا کہ آنسو رخسار پر بہہ جائیں، اللہ تیرے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بالکل بری دربار خالق میں پیش ہو تو غریب کربلا کی زیارت کیا چاہتا ہے تو قاتلین حسین پر لعنت کر۔ اے فرزند شبیب، اگر تو شہادت کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو جب بھی نعرہ حسین لے، ساتھ کہا کر، اللہم لعن قتلۃ الحسین ابی۔ اے فرزند شبیب، اگر جنت ہمارے مراتب یہ مساوی رہنا چاہتا ہے تو ہماری ہماری ہدایت کو کبیرہ نامزاد کہ اگر کوئی دنیا میں پتھر سے محبت کرتا ہوگا قیامت پتھر ساتھ اور مقام پر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، ماہ محرم وہ مقدس مہینہ اس کا احترام ظاہر عالم کرتے تھے، لیکن امت محمدیہ کے ہاتھوں اسی ماہ ہمارے خون بہائے گئے، ہماری مستورات کے سروں کی چادریں چھینی گئی، ہمارے بچوں اور مستورات کو پابند رسم کیا گیا۔ حسین کی مظلومیت پر ہر رونے والے کو رونا چاہیے، مظلوم کربلا پر سینہ زنی کرنا چاہیے۔ عزاداری حسین گناہ کبیرہ کو بھی معاف کرا دیتی ہے۔ میرے باپ موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اول محرم سے 10 محرم تک کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا۔ بہار میں ہے کہ مسمع امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ نے پوچھا، مسمع تو عراق کا رہنے والا ہے؟ مسمع نے عرض کیا، ہاں قبلہ۔ آپ نے فرمایا، کیا غریب کربلا کی زیارت کے لیے جاتا ہے؟ مسمع نے عرض کیا، ویلی ہے قبلہ، آپ کو معلوم ہے کہ میں بصرہ کے معروف افراد اور جہادوں کی اکثر بادشاہ اس در سے کبھی نہیں کیا، کوئی تو بھی نہ تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا تجھے مظلوم کربلا کرتا ہے؟ مسمع نے محرم میں میرا کھانا پینا ہو جاتا ہے
عذاب سے پریشان اور ہمارے عمل ہیں، ہمارے غم میں رونے کی قیمت کا پتہ ہم چلے گا، جب ہنگام وفات میرے آبا کو اپنے پاس دیکھے گا، وہ ملک الموت کو تجھ سے نرم سلوک کی وصیت کریں گے، ملک الموت تیرے لیے تیری ماں سے بھی زیادہ شفیق ہو جائے گا۔ اسی اثنا میں آپ بھی رو پڑے اور میرے آنسو بھی ٹپک پڑے۔ الحمدللہ الذی جعلنا افضل مخلوقہ، اس اللہ کی حمد ہے کہ جس نے ہمیں تمام تر مخلوق سے افضل بنایا ہے اور ہم اہل بیت کو اپنی کرامت خاصہ سے مخصوص فرمایا ہے۔ اے مسما، جب اس محسن شہید ہوا ہے اس وقت سے ارض و سما مصروف گریاں ہیں۔ جب سے ہمارا سلسلہ شہادت شروع ہوا ہے ملائکہ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکے۔ اے مسما، جو شخص ہماری غربت اور مظلومی پر روئے ذات احدیت کی طرف سے اس کے آنسو ٹپکنے سے پہلے اس پہ رحمت نازل ہوتی ہے۔ اے مسما، ہمارے عزادار کا ایک آنسو اگر جہنم میں ڈال دیا جائے تو جہنم کی تمام آگ بجھ جائے۔ اے مسما، ہمارے غم میں غم زدہ ہونے والا اس دن خوش ہوگا جس دن ہر ایک مسرور سے غم ہوگا۔ اے مسما، ہمارے غم میں آنسو بہانے والا اس وقت خوش ہو جائے گا جب ہم وقت وفات اس کے پاس آئیں گے اور یہ کیسی خوشی ہوگی جو حوض کوثر پر پہنچنے تک باقی رہے گی۔ اے مسما، حوض کوثر ہمارے محب کو دیکھ کر مسرت سے چھلک چھلک جائے گا۔ اے مسما، حوض کوثر سے جس نے ایک مرتبہ پانی پی لیا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اے مسما، حوض کوثر میں کافور کی سردی، مشک کی خوشبو، زنجیل کا ذائقہ، شہد سے شیریں، مکھن سے زیادہ نرم، آنسو سے زیادہ شفاف اور عنبر سے زیادہ پاک و پاکیزہ ہوگا۔ تسنیم سے پھوٹے گا، جنت کی نہروں سے گزرے گا، موتیوں اور یاقوت کے سنگریزوں پر بہے گا۔ حوض کوثر پرستارگان آسمان سے زیادہ پیالے ہوں گے۔ 1000 سال کے سفر سے آب کوثر کی خوشبو آئے گی۔ حضرت علی علیہ السلام حوض کوثر پر ہوں گے جب دشمنان اہل بیت کو حوض کوثر سے دور رکھیں گے۔ حضور سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک ایسا گروہ ہوگا جو اپنے آپ کو میری امت سے منسوب کرے گا، لیکن جس طرح یہودیوں نے جب جناب زکریا اور یحییٰ کو شہید کیا تھا اس طرح میری ذریت کے افضل ترین افراد کو شہید کرے گا، میری شریعت کو بدل دے گا، میرے حسین اور حسین اور حسن کو شہید کرے گا۔ جس طرح اللہ نے زکریا اور یحییٰ کے قاتلوں پر لعنت کی ہے میری ذریت کے قاتلوں پر بھی لعنت کرے گا۔ میری ذریت کے قاتلین کے پسماندگان پر ذریت حسین کے مہدی کو اللہ مبعوث کرے گا۔ قاتلین حسین، محبین قاتلین حسین، انصار قاتلین حسین اور قاتلین حسین پر لعنت نہ کرنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ محبین حسین، انصار حسین، دشمنان حسین پر لعنت کنندگان، دشمنان حسین سے محبت حسین میں غصہ کرنے والوں پر اللہ کی رحمت۔ یقین رکھو جو لوگ قتل حسین پر راضی ہوں گے اس شریک کے قتل ہوں گے۔ یقین جانو قاتلین حسین کے معاون اور قاتلین حسین کی اقتدا کرنے والے دین خدا سے بیزار ہیں، اللہ ان سے بری ہے۔ اللہ کی طرف سے ملائکہ کو حکم ہے کہ غم حسین میں آنسو بہانے والوں کے آنسو جمع کر کے آب حیات میں شامل کریں۔ ان آنسوؤں کی آمیزش سے آب حیات کی شیرینی اور ذائقہ اور لذت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ قتل حسین پر خوش ہوں گے اور اسی خوشی میں ان کے جو آنسو بہیں گے، اللہ کی طرف سے ملائکہ کو حکم ہوگا کہ یہ آنسو جا کر جہنم میں ڈال دو۔ ان آنسوؤں کے جہنم میں جانے سے آتش جہنم کی حدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ علامہ تذکری نے خصائص حسینیہ میں لکھا ہے کہ مصائب اہل بیت میں رونے کی کئی اقسام ہیں۔ نمبر 1، دل کا گریہ، یعنی مصائب اہل بیت میں دل پریشان ہو۔ امام صادق علیہ السلام کے بقول ایسے گریہ کرنے والے کا اجر یہ ہوگا کہ اللہ اس کی ایک سانس کے عوض اسے ایک تسبیح کا اجر دے گا۔ نمبر 2، درد دل، جب انسان مصائب اہل بیت سے اتنا متاثر ہو کہ اس کے دل سے درد کی ہوک اٹھنے لگے تو اس
کا اجر سابقہ مسموع کی روایت میں امام صادق کی زبانی بتایا جا چکا ہے۔ نمبر 3، آنکھ میں آنسو آ جائے لیکن باہر نہ نکلے، یہ مرتبے میں سابقہ سے اعلیٰ ہے، اور اس کا اجر بھی امام صادق نے مسموع کو بتا دیا جو سابقاً پیش کیا جا چکا ہے۔ نمبر 4، آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے، اس کے متعلق امام صادق کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی آنکھ سے ہمارے غم میں آنسو ٹپکے خواہ مچھر کے پر کے برابر ہی ہو، اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا، خواہ ان کی تعداد سمندر کے جھاگ کے مطابق ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا کہ جس کے سامنے امام حسین کا ذکر کیا جائے اور اس کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر آنسو ٹپک پڑے اور اللہ کی طرف سے اس کی کم از کم جزا جنت ہوگی۔ نمبر 5، آنسو ٹپ ٹپ گرے، اس کا اجر امام صادق علیہ السلام نے مسموع کو بتایا جو سابقاً پیش کیا جا چکا ہے۔ نمبر 6، آنسو چہرے، داڑھی اور سینے پر گرے، یہ ائمہ اور انبیاء علیہ السلام کا گریہ ہے، اس کا اجر غیر محدود ہے۔ نمبر 7، آنسو چہرے سے بڑھ کر داڑھی میں آ جائیں اور داڑھی سے گزر کر سینے پر آئیں، آنسو کے ساتھ ساتھ صدائے گریہ بھی ہو، یہ گریہ زہرا ہے، اس گریہ کا ثواب بھی بے حد و بے شمار ہے۔ سرکار علامہ شستری نے خصائص میں لکھا ہے کہ مجالس عزا میں صرف حاضری بھی بہت بڑے فضائل اور مراتب کی حامل ہے۔ مثلاً امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہمارے مصائب یاد کرتے قیامت میں ہمارے ساتھ ہوگا، جو شخص ہمارے مصائب یاد کر کے روئے یا رلائے اس دن میں نہیں روئے گا جس دن ہر ایک رو رہا ہوگا، جو شخص ہمارے مجلس عزا میں صرف شریک ہو جائے اس کا دل اس دن زندہ رہے گا جس دن تمام دل مردہ ہوں گے۔ مجالس عزا نبی اکرم اور تمام ائمہ کی خواہش اور آپ کی محبوب ہے۔ کون نہیں جانتا کہ جس سے حضور اور ائمہ کی محبت ہو اس میں صرف شرکت ہی باعث اجر و ثواب ہوگی۔ مجالس عزا بالخصوص امام حسین کی پسند ہے۔ روایت کے مطابق آپ کا نام عرش الہی سے دائیں جہاں سے وہ جانب ہے جہاں وہ اپنے عزاداروں کو کون نہیں چاہتا کہ امام مظلوم کی نظر شفقت اس پر ہو۔ مجالس عزا میں ملائکہ آتے ہیں اور جو شخص مجلس عزا میں بیٹھے گا وہ ملائکہ کا ہم نشین ہوگا۔ امام صادق نے جعفر ابن عفان سے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ مظلوم کربلا کے لیے اشعار کہتا ہے۔ ابن عفان نے عرض کیا، قبلہ بس یوں ہی تک بندی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ہمیں سنا۔ جب ابن عفان نے شعر سنائے تو آپ رونے لگے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے پس پردہ مستورات کی رونے کی آوازیں بھی سنی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن عفان، جو شخص مظلوم کربلا کے غم میں اشعار کہے اور 10 آدمی رو پڑے اس کی جزا جنت ہوگی، حتیٰ کہ ایک آدمی بھی روئے تو بھی اس کی جزا جنت ہوگی۔ دیوال خزائی سے مروی ہے کہ میں ایام محرم میں امام رضا علیہ السلام کے پاس گیا، آپ غمگین حالت میں مجھے دیکھ کر فرمانے لگے، دیبل خوش آمدی، اپنی زبان سے ہماری نصرت کرنے والا دیبل، آج کل ایام عزا ہیں، میں چاہتا ہوں چند اشعار سنا۔ پھر آپ نے پردہ لگوایا، دیبل نے مرثیہ پڑھا، امام اتنا روئے کہ روتے روتے غش کر گئے۔ عزیز سامعین، اس کے بعد 7ویں مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 211 اور ہیڈنگ ہے غم انگیز حکایات۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عزاداری کا تعلق صرف شیعہ قوم سے ہے اور کوئی غیر شیعہ عزاداری نہیں کرتا، حالانکہ یہ نظریہ قطعاً غلط ہے۔ جن غیر شیعہ بلکہ غیر مسلم افراد نے عزاداری کی ہے، تاریخ نے آج تک ان کو اپنے دامن میں سنبھال کر رکھا ہوا ہے اور تاریخ کا یہ عمل تا قیامت رہے گا۔ ذیل میں غیر شیعہ اور غیر مسلم عزاداروں کے چند ایک واقعات ہم پیش کیے دیتے ہیں۔ ان واقعات کا مقصد اپنے قارئین کو صرف یہ باور کرانا ہے کہ سابقہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے عزاداری کے فوائد میں سے
ایک فائدہ وسعت رزق اور دوسرا فائدہ آتش جہنم سے آزادی بتایا ہے، یہ حقیقت ہے، دیوانے کی بڑھ نہیں ہے۔ آج کل ہمارے بعض مبلغین یہ کہتے پھرتے ہیں کہ عزاداری کی چند شرائط ہیں، اگر وہ شرائط پورے نہ کیے جائیں تو عزاداری کا فائدہ ہی نہیں اور نہ عزاداری قبول ہوتی ہے، جبکہ کوئی بھی ایسی بات نہیں، یہ صرف خارجی اور ناصبی فکر ہے جسے فروغ دیا جا رہا ہے، اور بعض سادہ لو عوام اس پروپیگنڈا میں آ کر عزاداری غریب زہرا سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ جس طرح نماز، روزہ وغیرہ جیسے شرعی اعمال ایک مستقل عمل ہے اور کوئی عمل دوسرے کو متاثر نہیں کرتا، مثلا اگر ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور روزے نہیں رکھتا تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس شخص کو نمازیں فائدہ ہی نہ دیں گی، یا ایک شخص نے حج کیا اور نماز نہیں پڑھتا تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسے حج کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ہر واجب اور ہر حکم کا اپنا مستقل مقام ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اسے نماز کا اجر ملے گا اور نہ روزے کا رکھنے کی سزا ملے گی۔ اگر نماز کا فائدہ نہ ہوتا تو پھر نماز کا اجر بھی نہیں ملنا چاہیے تھا۔ بعض ایسے علماء جن کا اپنی مذہبی کتب کا مطالعہ نہ ہونے کے برابر ہے اور دشمنان اہل بیت کی کتب کا مطالعہ وسیع ہے، وہی یہ بیج بو رہے ہیں۔ عزاداری غریب زہرا ایک مستقل عمل ہے، اس کا اپنا ثواب ہے۔ اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا اور عزاداری کرتا ہے تو نماز نہ پڑھنے کی سزا علیحدہ ہے، عزاداری کا ثواب علیحدہ ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی سزا اللہ کی طرف سے ملے گی اور عزاداری کرنے کی جزا چاردہ معصومین کی طرف سے ملے گی، اور وہ جزا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چاردہ معصومین ایک بے نماز عزادار کی شفاعت کر دیں۔ سورہ مدثر کی آیت ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کا مرہون ہوگا سوائے اصحاب یمین کے، یعنی امت محمدیہ میں ایک فرقہ تو ایسا ہے اور یقیناً ایسا ہے جو اپنے اعمال کا مرہون نہیں ہے۔ جہاں تک میرا مطالعہ ہے، تمام ملت شیعہ کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل ماننے والے ہی اصحاب یمین ہیں۔ لیجئے ملاحظہ فرمائیے عزاداری کے فوائد۔ لکھنؤ کے کسی حکمران راجا کا ہندو وزیر تھا جس کا لقب افتخار الدولہ تھا۔ یہ شخص ایام محرم میں مراسم عزا پر مقدور بھر خرچ کیا کرتا تھا۔ ایک سال اتفاقاً اس نے پہلے سالوں کے نسبتاً دگنا خرچ کیا اور اسی سال بیمار پڑ گیا۔ بیماری کا حملہ اتنا شدید تھا کہ تمام طبیبوں نے جواب دے دیا۔ جب وقت نزا شروع ہوا اسے غش آ گیا۔ جب غش سے افاقہ ہوا تو وہ تندرست تھا۔ اسی وقت اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، جلدی سے کسی شیعہ مسلمان عالم کو بلا لاؤ۔ جب شیعہ عالم آ گیا تو اس نے کہا، آپ پہلے مجھے کلمہ پڑھا لیں۔ جب کلمہ پڑھ چکا تو ہندو برادری نے چیخنا شروع کر دیا، ووٹنے لگے۔ اس نے کہا، آپ بے شک چلے جائیں لیکن میری بات سن کر جائیں۔ اب میری اور آپ کی راہیں جدا ہیں۔ میرے کہنے سے تم اسلام قبول نہیں کرو گے، لیکن میں اب تمہارے کہنے سے ہندو نہیں رہ سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں کتنا بیمار تھا، مجھے بیماری کیا تھی اور طبیبوں نے مجھے لا علاج بتا دیا تھا۔ یہ بھی تم تمام جانتے ہو کہ اس وقت میں عالم نزا میں تھا اور اب تم سب مجھے دیکھ رہے ہو۔ پہلے سے بھی کہیں زیادہ تندرست و توانا ہوں۔ جن طبیبوں نے مجھے لا علاج کیا تھا ان سے پوچھ لو کہ میری شفا یاب ہونے کے امکانات تھے۔ جو کچھ میں نے دیکھا وہ تمہارے لیے ایک افسانہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے لیے افسانہ نہیں، ایک حقیقت ہے، کیونکہ میری آنکھوں کا مشاہدہ اور میری آپ بیتی ہے۔ جس طرح اس وقت میری جسمانی صحت ایک افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے، اسی طرح میرا یہ واقعہ بھی حقیقت ہے، افسانہ نہیں۔ اگر کسی کا دل کرے تو مان لے اور اگر نہ کرے تو نہ مانے، تو میں اسے مجبور نہیں کروں گا۔ البتہ تم سب سے ایک درخواست کروں گا کہ اب آپ مجھے دوبارہ ہندو مت میں لانے کی کوشش نہ کیجیے گا، کیونکہ اس سلسلے میں آپ کی ہر کوشش بے سود ہوگی۔
اس نے کہا بات انتہائی مختصر ہے، ہوا یوں کہ جب عالم نزع کی حالت میں بے ہوش ہوا، اسی وقت میرے سامنے حسین ابن علی نواسہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے کہ جس کے جسم پر تیر تھے، زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ میرے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اب اٹھ جا، تو نے میری عزاداری پر جتنا خرچ کیا ہے اس کے عوض میں تجھے اللہ سے شفا لے کر دے دیتا ہوں۔ یہی بات تھی اور یہی مختصر سا قصہ۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ شفا یاب ہوں یا نہیں۔ اس کے تمام اہل و عیال اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ دیگر اقربا میں سے کچھ نے اسلام قبول کر لیا، احکام اسلام سیکھے اور اپنے تمام کنبے کے ساتھ کربلا کی طرف چل پڑے۔ زیارت سے فارغ ہونے کے بعد وہیں مقیم ہو گیا اور اپنے وقت کے زاہد ترین افراد میں شمار ہوتا۔ علامہ دربندی نے اسرار الشہادہ میں لکھا ہے کہ ایک آذربائیجان کے تاجر نے بتایا ہے کہ میں اپنے سفر تجارت کے سلسلے میں ہندوستان گیا۔ وہاں ایک جگہ بہت بڑا میدان تھا جس میں بہت سے لوگوں کو جمع ہوتے دیکھا۔ لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے تھے۔ میں نے اس اجتماع کی وجہ پوچھی تو مجھے بتایا کہ ہندو قوم کی ایک عورت فوت ہو گئی ہے اور جہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں یہ مرگھٹ ہے۔ ابھی اسی عورت کا جنازہ آئے گا اور مرگھٹ پر ہندو اپنے رواج کے مطابق اس میت کو جلائیں گے۔ میرے لیے چونکہ ایک نئی بات تھی اس لیے میں نے اس منظر کو دیکھنے کے لیے میں چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ لکڑیوں کا ایک انبار لگا ہوا تھا، میت کو اس پر رکھ دیا گیا، ان لکڑیوں پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔ لکڑیاں اتنی زیادہ تھیں کہ بلا مبالغہ اگر 40 فٹ کی بلندی پر بھی اس آگ سے پرندہ گزرتا تو یقیناً جل کر راکھ ہو جاتا۔ جو آگ بڑھتی گئی لوگ پیچھے کو ہٹتے گئے، عورت جل کر راکھ ہو گئی، البتہ اس کا سینہ نہیں جلا۔ تمام موجودہ افراد حیران رہ گئے۔ سینے پر لکڑیاں ڈالی گئیں، برہمن کچھ منتر بھی پڑھنے لگا لیکن پھر بھی سینہ نہیں جلا۔ برہمن نے کہا اب یہ سینہ کبھی نہیں جلے گا۔ میرے خیال میں اس لڑکی سے کوئی ایسا جرم سرزد ہو گیا ہے جس کا تعلق سینے سے ہے اور اگنی دیوتا اس لڑکی کے سینے کو قبول نہیں کر رہا۔ چیمگوئیاں اور خسر بسر شروع ہو گئی۔ لڑکی کی بہن سے رجوع کیا گیا کہ بہنوں کو ایک دوسرے کے حالات کا علم ہوتا ہے۔ اس کی بہن نے کہا کہ میں اپنی مردہ بہن کے لیے بڑی سے بڑی قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں اس نے اپنی پوری زندگی میں نیکی کے سوا کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر گناہ کہا جا سکتا ہے تو یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک شیعہ مسلمان کا گھر ہے، وہاں ان کی کوئی مجلس تھی۔ ہم دونوں بہنیں شوقیہ وہ مجلس دیکھنے کے لیے چلی گئیں۔ وہاں ایک آدمی انتہائی دردناک انداز میں کسی مظلوم اور غریب کے بے گناہ قتل ہو جانے کے واقعے کو بیان کر رہا تھا، جس سے تمام حاضرین زار و قطار رو رو کر سینہ کو بھی کر رہے تھے۔ جب ہم نے یہ واقعہ سنا تو ہم سے رہا نہ گیا اور فی الفور جذبات میں ہم دونوں بہنوں نے بھی ان مستورات کے ساتھ مل کر سینہ زنی کرنا شروع کر دی۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں۔ برہمن نے کہا بس اب میں سمجھ گیا اسے اگنی دیوتا کیوں قبول نہیں کر رہا۔ علامہ دربندی نے لکھا کہ ہندوستان میں ایک شخص بہت بڑا دولت مند تھا اور محب اہل بیت بھی تھا۔ ہر سال عشرہ محرم میں یکم سے عاشور تک دسترخوان لگا دیتا تھا، غریب کربلا کے نام پر غریب اور محتاجوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، مجلس عزا بھی برپا کرتا تھا۔ یوم عاشور کے بعد تمام وہ سامان جو عزاداری میں استعمال ہوتا تھا، جس میں دریاں، فرش، قناتیں، سائبان، کھانے پکانے کے برتن، غرض اس قسم کا سامان، تمام تر سامان بنام حسین غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیتا تھا۔ اس کے بعد بعض مخالفین نے اس شہر کے ناصبی حاکم کو شکایت کی کہ فلاں شخص چونکہ ہر سال غریب زہرا کی عزاداری پر بے انتہا خرچ کرتا ہے اس لیے رافضی ہے۔ حاکم نے اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ وہ پابند سلاسل ہو کر حاکم کے سامنے پیش ہوا۔ اس حاکم نے اسے بے تحاشا گالیاں دیں، جسمانی تشدد کیا اور تمام سامان اور گھر بار لوٹ لینے کا حکم دیا۔ لوگوں نے تھوڑی دیر میں اس کے گھر میں جھاڑو پھیر دی۔ جب محرم آیا تو وہ انتہائی غم زدہ حالت میں آہ پر آہ کھینچنے لگا۔ بیوی نے پوچھا کیا بات ہے؟
اس نے کہا بات کیا ہے، محرم بھی آ گیا اور اب میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں کہ مولا کے نام پہ خرچ کر دوں۔ اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ کتنا بد نصیب ہوں۔ اس سال عشرہ محرم بلا ذکر حسین گزر جائے گا۔ نصیبوں والے ذکر سن بھی لیں گے اور سنا بھی لیں گے، مگر میں بدقسمت محروم ہی رہوں گا۔ بیوی نے کہا گھبرانے کی کون سی بات ہے، اللہ نے ہمیں اسی مظلوم کربلا کے طفیل ایک لڑکا بھی تو دے رکھا ہے، کسی دور کے شہر میں سے لے جائیے، غلام بنا کر فروخت کر دیجئے، اس سال کا عشرہ تو ہو جائے گا، آئندہ پھر اللہ مالک ہے۔ بیوی کی بات سن کر وہ خوش ہو گیا، لڑکے کو بلایا اور اس سے مشورہ لیا۔ لڑکے نے جواب دیا ابا جان، بھلا مجھ سے پوچھنے کی بھی کوئی ضرورت تھی؟ جب ہم ہیں ہی فرزند رسول کے غلام تو پھر ان کے نام پر بکنے میں کیا حرج ہے؟ آپ بسم اللہ کیجئے اور مجھے لے جائیے، میں عملاً غلامی فرزند زہرا ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ وہ خوش ہو گیا، بیٹے کو ساتھ لیا اور اپنے شہر سے بہت دور دوسرے شہر میں آیا۔ بیٹے کو بازار لے گیا، وہاں سے ایک شخص انتہائی وجیح، شکیل، خوبرو اور خوش ہو نظر آیا۔ اسی نے ابتدا کر کے پوچھا یہ لڑکا کون ہے؟ اس نے کہا غلام ہے۔ اس نے پوچھا کیا فروخت کرے گا؟ اس نے جواب دیا ضرورت پڑ گئی تھی، لایا تو فروخت کرنے کے لیے ہی ہوں۔ اس نے کہا بچہ شریف معلوم ہوتا ہے، کیا لے گا؟ اس نے قیمت بتائی، اس نے بغیر کچھ کہے قیمت دے دی۔ اس مومن نے قیمت لے لی اور لڑکا اس کے حوالے کر دیا۔ فوراً واپس پلٹا، گھر پہنچ کر بیوی کو سارا واقعہ سنایا۔ وہ ابھی واقعہ سنا ہی رہا تھا کہ لڑکا بھی پہنچ گیا۔ دونوں نے سمجھا کہ بھاگ کر آیا ہے۔ لڑکے نے سلام کیا، والدین نے سلام کا جواب نہ دیا۔ وہ پریشان ہو گئے کہ آج نہیں تو کل خریدار آ جائے گا اور قیمت کی واپسی کا مطالبہ کرے گا، ہمارا عشرہ محرم بھی پھر محرومی میں گزر جائے گا۔ باپ نے کہا بیٹے اگر تجھے اسی طرح کرنا تھا تو مجھے پہلے ہی بتا دیا ہوتا، اتنا لمبا سفر نہ کرتے اور نہ جاتے۔ بیٹے نے عرض کیا ابا جان میں نے کیا کیا ہے؟ باپ نے کہا کیا تو اس خریدار سے بھاگ کر نہیں آیا ہے، حالانکہ وہ کتنا شریف آدمی تھا؟ بیٹے نے جواب دیا ابا جان مجھے خریدار کی عزت کی قسم میں بھاگا نہیں ہوں۔ دونوں کی جان میں جان آئی۔ پوچھا پھر جب بھاگا نہیں تو اتنے لمبے سفر سے اتنی کم مدت میں کیسے پہنچ گیا؟ بیٹے نے جواب دیا ابا جان ایسے نہیں، میں آپ کو شروع سے واقعہ سناتا ہوں، اس طرح بتانے سے یہ بات بے لطف ہو جائے گی۔ دونوں ہمہ تن گوش ہو گئے اور باپ نے کہا بیٹے جلدی بتاؤ کیا بات ہے؟ بیٹے نے جواب دیا ابا جان آپ پیسے لے کر واپس چلے تھے، وہ مجھے لے کر اپنے مسکن پر گیا، آخر میں کبھی سفر پر گیا ہی نہیں تھا، آپ سے جدا نہ ہوا تھا۔ اس نے مجھے اپنے برابر والی چارپائی پر بٹھایا، لیکن بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے جواب دیا اچھے آقا تھے، میرے ساتھ اولاد جیسا سلوک کرتے تھے، ان کی یاد آ گئی اور آنسو بہہ گئے۔ کوئی بات نہیں، میں بہت جلد انہیں بھول جانے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت اس نے انتہائی شفقت اور نرمی سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا بیٹے مجھ سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے، میں جانتا ہوں کہ تو ان کا غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جس ضرورت کے لیے تیرے باپ نے تجھے فروخت کیا ہے میں ضرورت سے بھی واقف ہوں۔ پھر اس نے مجھے تمام وہ واقعہ سنایا جو ہمارے اوپر گزرا تھا، حاکم کا سلوک، مال کا لٹ جانا، آپ کا نام، امی کا نام، ہمارے تمام خاندانی حالات۔ میں نے عرض کیا میرے آقا اگر جسارت نہ ہو تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ اس نے بتایا بیٹے میں وہی ہوں جسے مسلمانوں نے 3 دن کا بھوکا پیاسا غربت میں شہید کیا تھا اور جس کی یاد منانے کی خاطر تجھے تیرے والدین نے فروخت کیا ہے۔ اب تو نہ گھبرا، میں تجھے کل تیرے گھر پہنچا دوں گا اور والد کے پہنچنے کے فوراً بعد تو بھی ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ والدین سے کہہ دینا اطمینان سے زاداری کریں، حاکم اب نہ صرف تمہیں تنگ نہیں کرے گا بلکہ تمہارا تمام تر لوٹا ہوا مال واپس کر دے گا۔ ابھی وہ مجھے اس شہر سے باہر لایا، پھر مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا، میں نے آنکھیں بند کی، پھر فرمایا آنکھیں کھول لے۔ میں نے دیکھا تو ہماری بستی سامنے تھی اور مجھے فرمایا کہ اب جا یہ تیری بستی ہے، تیرے والد تیری والدہ کو فروخت کا واقعہ ہی سنا رہا ہے۔ وہ ابھی تک اسی گفتگو میں مصروف تھے کہ دق الباب ہوا۔ جب وہ دروازے پر آیا تو حاکم کا خادم کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کو حاکم نے اسی وقت فوراً بلایا ہے۔ جب وہ اس حاکم کے پاس آیا تو اس نے انتہائی شفقت، عزت اور احترام سے بٹھایا اور کہا میں نے آپ سے بہت برا سلوک کیا تھا، مجھے معاف کر دو۔
تجھے عزاداری کی کھلی چھٹی ہے، جیسے چی چاہے کر، جتنا اور تیرا جتنا لوٹا گیا مال تھا مجھے بتا دے، میں اس سے دگنا تجھے واپس کروں گا۔ عزاداری کے لیے ہر سال 10,000 درہم بھی بھجواؤں گا۔ میں محب آل محمد ہو چکا ہوں، اپنی سابقہ کوتاہیوں کی ان سے بھی معذرت کروں گا اور آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ آج رات مجھے امام مظلوم نے تنبیہ کی ہے، اور اگر اس مومن نے تجھے معاف نہ کیا تو تو اپنی تمام دولت اور اہل خانہ کے ساتھ غرق زمین ہو جائے گا۔ علامہ درمندی نے ایک اور واقعہ یوں لکھا ہے کہ مجھے حیدرآباد دکن کے ایک عالم اجل سید محمد علی نے بتایا کہ عشرہ محرم میں 7 محرم تک تو ذکر حسین و سینہ زنی ہوتی ہے۔ 7 محرم کو آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ بہکایا جاتا ہے اور شب عاشور تک اس الاؤ پر لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں۔ شب عاشور جب آدھی گزر جاتی ہے تو تمام عزادار مجلس عزا سے فارغ ہو کر ایک حوض سے غسل کرتے ہیں۔ یہ حوض امام بارگاہ کے ایک کمرے میں ہے، اسے بیت العاشور کہا جاتا ہے۔ ان میں بوڑھے بچے جوان سبھی شامل ہوتے ہیں۔ ان کے جسم پر صرف کچا ہوتا ہے اور ان کے ہاتھ میں علم ہوتے ہیں۔ برہنہ پا برہنہ سر شاہ حسین کرتے ہوئے اس آگ کے قریب آتے ہیں۔ آگ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں پنکھے ہوتے ہیں، وہ ان پنکھوں سے انگارے پر بننے والی راکھ کو اڑاتے رہتے ہیں تاکہ انگارے چمکتے رہیں۔ آگ کی حدت اتنی ہوتی ہے کہ اگر اس آگ کے الاؤ سے 40 فٹ دور بھی کوئی پرندہ گزر جائے تو جل کر راکھ ہو جائے گا۔ ان ماتمیوں میں سے ایک بزرگ آگے بڑھتا ہے، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ آگ میں داخل ہوتا ہے، اس کی ابتدا میں دوسرے ماتمی بھی آگ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حسین حسین کہتے ہیں اور آگ پر ماتم کرتے ہیں۔ آگ سے کوئی جلتا نہیں ہے، جب تک آگ رہتی ہے اس وقت تک وہ ماتم کرتے رہتے ہیں۔ یہ سلسلہ ماتم شروع ہونے کے بعد یوم عاشور کے غروب تک رہتا ہے۔ تمام کی تمام راکھ بن جاتی ہے، تمام کی تمام آگ راکھ بن جاتی ہے۔ اسی سید نے بتایا کہ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ میں شب عاشور بمبئی آ رہا تھا، میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، وہاں بھی آگ پر ماتم ہو رہا تھا۔ میرے ساتھیوں میں سے چند ساتھی بھی اس آگ پر ماتم میں شریک ہو گئے۔ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آگ گرم نہیں لگتی تو وہ کہنے لگے بخدا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہم نم ناک مٹی پر کھڑے ماتم کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کے پاؤں کے تلوے دیکھے تو ہمیں ذرا بھی آگ سے سوزش کے آثار تک نظر نہیں آئے۔ علامہ سرکار دربندی نے ایک اور واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ صاحبان بصیرت معرفت کے لیے خالی از فائدہ نہ ہوگا۔ انہوں نے لکھا کہ مجھے ایک روسی عالم و مفتی نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں اہل سنت میں سے ناسبی مزاج چند علماء کے ساتھ ایک ایسی جگہ بیٹھا تھا جہاں سے زائرین مظلوم کربلا بکثرت گزرتے تھے۔ ہم اپنی باتوں میں مصروف تھے کہ ایک ایرانی زائر وہاں سے گزرا۔ شکل و صورت سے وہ انتہائی مفلس، غریب اور نادار لگ رہا تھا۔ جب ہمارے قریب سے گزرا تو تمام علماء اس کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے اے پاگل ایرانیوں، اے احمقو، تمہیں کیا یہ ہے ہر سال چیخ چیخ کر کہتے ہو ہائے حسین ہائے حسین، اپنے سینوں کو چھلنی کر دیتے ہو، اپنے سروں پر اپنے ہاتھ سے مٹی ڈالتے ہو۔ ایرانی نے جواب دیا ہم اسے اپنے لیے فرض عین سمجھ کے کرتے ہیں، اگر ہم ایسا نہ کریں اور کچھ عرصے یوں ہی خاموشی سے گزر جائے تو پتہ ہے تم کیا کرو گے؟ انہوں نے پوچھا تو بتا دے ہم کیا کریں گے۔ اس نے کہا تم کہو گے نہ تو یزید نے امام حسین کو شہید کیا تھا، نہ ذریت رسول کی مستورات کو پابند رسن کیا تھا، نہ واقع کربلا ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا بھلا تمہیں کیسے معلوم ہے کہ ہم ایسا کریں گے؟ ایرانی نے جواب دیا ہمیں اس بات کی تلخ تجربات ہیں جو ہم تمہارے صدیوں کے عمل سے مشاہدہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ ایرانی نے کہا نبی اکرم نے اپنے داماد اور چچا زاد علی ابن ابی طالب کو زندگی میں متعدد بار بالعموم اور مقام غدیر قم پر بالخصوص اپنا نائب، اپنا خلیفہ اور اپنا وصی بتایا، اس کا اعلان کیا۔ 70,000 صحابہ موجود تھے۔ یہ واقعہ حد تواتر تک آج بھی تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ یہ دن امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا عید کا دن ہے۔ چونکہ ہم نے اس سے غفلت کی اور اسے عید کے بطور نہیں بتایا، تم نے علی کی خلافت سے انکار کر دیا اور واقع غدیر سے بھی مکر گئے۔ اس قسم کے دیگر تجربات سے سبق لے کر ہم نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے
کہ ہر سال اور ہر دن یاد غریب زہرا نوحہ خوانی مجلس عزا سینہ زنی سے مناتے رہیں گے، تاکہ تم تاریخ اسلام کی اس بڑی حقیقت سے انکار نہ کر سکو اور نہ اسے چھپا سکو۔ اس کا یہ جواب سن کر تمام کے سر جھک گئے اور چہرے کے رنگ اڑ گئے، کھسیانے ہو کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا، بخدا اس گوار جاہل ان پڑھ اور اصطلاحات علماء سے ناواقف کا یہ جواب اس کا اپنا نہیں ہے اور نہ ہی کسی نے اسے یاد کرایا ہے۔ اگر آپ لوگ میری بات مان لیں تو اسے یقیناً قدرت نے بذریعہ الہام یہ جواب تعلیم کیا ہے۔ اگر اس کا اپنا ہوتا تو اس کا انداز بیان اور شائستگی یقیناً ایسی نہ ہوتی۔ منتخب الاثر میں ہے کہ مدینے میں ایک فاحشہ عورت رہتی تھی۔ اس کے پڑوس میں ایک شیعہ مومن کا مکان تھا۔ عشرہ محرم میں وہ مجالس عزا کیا کرتا تھا۔ ایک دن نیاز پک رہی تھی، وہ مجلس میں مصروف تھے، موسم گرما تھا، آگ بجھ گئی۔ اس فاحشہ عورت کو ضرورت ہوئی، وہ آگ لینے کے لیے اس گھر میں آئی تو دیکھا کہ آگ بجھی ہوئی تھی۔ وہ بیٹھ کر آگ سلگانے لگی، اس کا چہرہ اور بازو راکھ آلود ہو گئے، آگ سلگ گئی، وہ آگ لے کر واپس چلی گئی۔ نیاز میں جو کمی رہ گئی تھی اس آگ جلنے سے دور ہو گئی۔ فاحشہ عورت اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر سو گئی۔ عالم خواب میں دیکھا کہ میدان محشر برپا ہے۔ ملائکہ جہنم کو حکم ہوا کہ اس فاحشہ کو جا کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ وہ چیخ چیخ کر مدد کے لیے پکارنے لگی، لیکن اس کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ جب ملائکہ کنارے جہنم میں سے لے گئے تو پیچھے سے ایک آواز آئی، ٹھہرو، اسے جہنم میں نہ ڈالنا۔ ملائکہ نے پیچھے دیکھا تو فرزند رسول امام حسین علیہ السلام تھے۔ انہوں نے عرض کی، قبلہ یہ تو فاحشہ ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں فاحشہ ضرور ہے، لیکن میں اس کا مقروض ہو گیا ہوں۔ اس نے حیرت سے دیکھا اور عرض کیا، میرے محسن آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں پہچانتی، آپ کیسے میرے مقروض ہیں؟ انہوں نے کہا، میں غریب زہرا ہوں، ابھی ابھی میرے عزادار ماتم میں مصروف تھے، نیاز پک رہی تھی، تو نے آگ جلائی تو اس میں میرے عزاداروں کی نیاز کو بہت بڑا فائدہ ہوا۔ ملائکہ نے عرض کیا، قبلہ اب کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، میں اللہ کی خدمت میں اس کے متعلق عرض کروں گا۔ وہ فاحشہ بیدار ہوئی، اس نے پڑوس میں دیکھا تو ابھی تک مجلس عزا شروع تھی۔ وہ مجلس میں چلی آئی اور آ کر تمام حاضرین مجلس کو وہ واقعہ سنا کر اس نے سب کے سامنے توبہ کر لی۔ بہار میں علامہ مجلسی نے سید علی حسینی سے روایت کی ہے کہ میں امام رضا علیہ السلام کے مشہد مقدس میں تھا۔ عشرہ محرم آ گیا، ہم چند مومنین مجلس عزا کے لیے جمع ہوئے۔ مجلس خوان نے امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ حدیث پڑھی، جس شخص کی آنکھیں غم حسین میں بہہ پڑیں اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا، خواہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ اس مجلس میں ایک عالم نما جاہل مرکب بھی تھا۔ اس نے اس حدیث پر اعتراض کیا اور کہا، یہ حدیث قطعاً غلط ہے، اسے عقل تسلیم نہیں کرتی۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے اور عظیم گناہ صرف ایک آنسو کے عوض معاف ہو جائے؟ ہمارے درمیان کافی بحث ہوئی، لیکن بلا نتیجہ رہی۔ آخر ہم متفق ہو گئے۔ 11 محرم کی رات گزر گئی۔ 11 محرم کی صبح کو وہی شخص حاضرین مجلس میں ایک ایک کے پاس آیا اور کہا، جس طرح آپ لوگ میرے کل کے جرم کے گواہ تھے، اسی طرح آج میری توبہ کے بھی گواہ بن جائے۔ ہم نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ رات میں نے عالم خواب میں قیامت دیکھی، میزان نصب تھی، آتش جہنم بھڑک رہی تھی، گرمی سخت تھی، مجھے پیاس نے ستا رکھا تھا، میں پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہا تھا، مجھے دور ایک حوض نظر آیا، میں نے یہی سمجھا کہ یہ حوض کوثر ہے، چنانچہ میں اسی طرف چلا۔ میں نے دیکھا کہ حوض پر برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ شیریں پانی موجود ہے، لیکن میری دسترس سے باہر تھا۔ وہاں 3 افراد موجود تھے، 2 مرد اور 1 عورت۔ ان کی پیشانیوں سے اتنا نور چمک رہا تھا کہ مستور کے برقعے سے نور کی لائیں چھن چھن کر نکل رہی تھیں۔ انہوں نے سیاہ لباس پہن رکھے تھے۔ جب میں نے ان کے متعلق پوچھا تو مجھے بتایا گیا، ایک سرور انبیاء ہیں، دوسرے علی مرتضیٰ ہیں اور تیسری جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ میں نے کہا، ان لوگوں نے سیاہ لباس کیوں پہن رکھے ہیں اور رو کیوں رہے ہیں؟ مجھے جواب دیا گیا، تجھے نہیں معلوم کہ آج یوم عاشورہ تھا؟ میں جناب سیدہ کے پاس گیا اور عرض کی، بی بی بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے۔ بی بی نے کہا، کیا تو وہی ہے
جو میرے باقر بیٹے کی حدیث کو جھٹلاتا ہے، تجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میرے غریب اور پیاسے بیٹے کی عزاداری میں مداخلت کرے؟ خواہ کسی عزادار کے گناہ ایک آنسو کے عوض معاف کیے جائے یا ایک مرتبہ کی سینہ زنی کے عوض۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ اس سے آگے کی ریڈنگ جو کہ صفحہ نمبر 227 سے شروع ہوگی، ہم انشاءاللہ اگلے پارٹ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 8ویں مجلس ہوگی اور ہیڈنگ ہوگی غم حسین میں عرض و سما کا گریہ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔